Thank you very much. Thank you, Mr. Shadman Ali. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. I request Dr. M.H. Faridi, Research Associate, Department of Political Science, to say a few words. اجلاس جناب پروفیسر زکریا صاحب، مہمان بطور مہمان اعزازی محترمہ شبستان خاتون صاحب طاہبہ، مشرف کرم فرما، مستقبل میں نوجوانوں کے لیے بہترین پیغام بشکل کوچنگ اینڈ گائیڈنس ڈائریکٹر جناب پرویز طالب صاحب، محترمہ قدم طالب صاحبہ، دیگر مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے میں اپنے ہی شعر کے ساتھ بانی دستگاہ سر سید علیہ الرحمٰن کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ یا رب میرے سید کو فردوس میں گھر دے دے، یا رب میرے سید کو فردوس میں گھر دے دے، اس مرد مجاہد کا ہم سب کو اثر دے دے. ابر رحمت تیرے مرکز پر گہرباری کرے، ابر رحمت تیرے مرکز پر گہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. نہ کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، نہ کسی مرتبے خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، جو بدل سکے زمانہ وہ نظام چاہتے ہیں، جو مسرتوں سے بھر دے غم زندگی کا دامن وہی سو چاہتے ہیں، وہی شام چاہتے ہیں. ساتھیوں، 19ویں صدی کے اس آخر میں سرزمین ہندوستان پر ایک ایسی شخصیت بن کر سامنے آئی جسے دنیا سر سید احمد خان کے نام سے جانتی ہے. وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مسیحا، قوم کے مصلح اور دانشور تھے. 1897 کا خونی غدر بھی نگاہوں کے سامنے رکھے، ایسا غدر جس میں لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے. دلی سے لے لاہور کی شاہراہیں مسلمانوں کی لاشوں سے لٹکا دی گئی. اس دل دہلانے میں پورا شوق غدر کے چشمگیر گواہ سر سید احمد خان تھے. سر سید احمد خان کی دوربین نگاہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ جدید و عصری تعلیم ہے. اپنے مشن کی بالادستی کے خاطر انہوں نے وائس رائے لارڈ لیڈن کے ذریعے کے ہاتھوں 1875 میں MA کالج کی سنگ بنیاد رکھی. عزیز ساتھیوں، غدر کا اصل ذمہ انگریزوں نے مسلمانوں کو ٹھہرا دیا، لیکن قربان جائے سر سید احمد خان کی ہمت و جافشانی پر کہ انہوں نے 1858 میں اسباب بغاوت ہند لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ غدر کے اصل ذمہ مسلمان نہیں بلکہ خود انگریز ہیں. بعد ازاں انگریزوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا. ہندوستان میں کسی بھی تاریخی عمارت پر لکھی جانے والی پہلی کتاب سر سید احمد خان کی ہے. بطور آثار الصنادید 1847 میں انہوں نے مغلیہ ادوار میں بنی تاریخی عمارتوں کو کتابی شکل دے کر انہوں نے آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا. جب ولیم میو نے لائف آف محمد لکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی چاہی، سر سید تڑپ اٹھے، سر سید نڈھال ہو گئے، سر سید غمزدہ ہو گئے. عہد کیا، چندوں کے ہار ہندوستان کا سفر کیا اور خطبات حمزہ جیسی معرکۃ الآراء کتاب لکھ کر سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بھی ثبوت پیش کیا. عزیز ساتھیوں، 1884 میں سر سید نے کے اجلاس میں کہا تھا، ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی طرح ہے، ہندو اور مسلمان اس کی تو خوبصورت آنکھیں ہیں. اگر اس خوبصورت دلہن کی ایک آنکھ بھیری ہو جائے، ایک آنکھ کانی ہو جائے تو دلہن بدنما بدصورت نظر آئے گی.
میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فرقہ واریت دور میں جہاں فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کے ہو رہی ہوں، اس پرآشوب دور میں سیکولرزم کی اس سے بڑی زندہ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ 1884 میں سر سید نے مسلم ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد ڈالی تھی، جس کا بنیادی مقصد علی گڑھ کی طرز پر ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں ادارے قائم کرنا تھا، لیکن 1858 میں سر سید کے انتقال کے فوراً بعد ہی جو لوگ سر سید اور علی گڑھ کی تحریک کو چلا رہے تھے، انہوں نے سکھار راہ کو چھوڑ دیا اور آزادی کی تحریک میں کود پڑی۔ نتیجتاً میں یہ نہیں کہتا کہ سر سید اور علی گڑھ تحریک وہیں دفن ہو گئی، بلکہ اپنے مشن سے پھر گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سر سید اور علی گڑھ تحریک کا اثر جائزہ لیا جائے، دوبارہ اس پر غور و خوض کیا جائے۔ دانشور حضرات موجود ہیں، آخر کیا وجہ ہے ہندوستان کے مسلمان سیاسی، سماجی، اقتصادی طور پر ہندوستان کی دوسری قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آخر کیوں نہیں آج علی گڑھ سر سید اور علی گڑھ تحریک کو دوبارہ زندہ و جاوید کیا جائے؟ یقیناً اگر سر سید کے اس مشن کو دوبارہ زندہ و جاوید کیا جائے گا تو یقیناً مسلمانوں کی ذبح حالی، مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر سے بہتر رہے گی۔ قابل مبارکباد ہیں موجودہ شیخ الجامعہ صاحب۔ تقریباً کافی عرصے کے بعد انہوں نے سر سید اور علی تحریک کا بطور مطالعہ کیا اور اپنے مشن کی بالادستی کے خاطر انہوں نے ہندوستان کی 4 ریاستوں میں علی گڑھ کے طرز پر ادارے قائم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ میں شعر کے ساتھ آپ سب سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ پھول کی سیر چمن پھول چنے شاد ہے، پھول کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن آباد رہے۔ خدا حافظ۔ It's a matter of great concern that almost more than a century has passed since the establishment of this great seat of learning. But till now, we have failed to establish another institution similar to Aligarh Muslim University. It's a matter of great concern. Keeping this sorry state of mind, I request Mr. Muqeem Ahmed to place a talk on Sir Syed Ahmad Khan and Aligarh movement. بڑے ادب سے میں نے پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ مسٹر مقیم چیف گیسٹ مسز شبستہ حکیم، جوڈیشل میجسٹریٹ علی گڑھ، Professor M. Zakaria Siddiqui, the President of this glorious evening, our special guest, Mrs. Professor Zakaria Siddiqui, our esteemed guest, Mrs. Qadar Talib, Dr. Parvez Talib, our ever-caring Director of Coaching and Guidance Center, other invitees, staff, and resident member of the Shehwani Hall. Assalamu alaikum. I'm happy to inform you that most of the responsibilities lie on my shoulder have been performed by my previous speaker, and it is a matter of great pleasure for me, and I will surely take a very less time. On this auspicious occasion, I congratulate all of you. 17th October